بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواہ مسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ جل جلالہ، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ جل جلالہ، یبسطو، پھیلاتے ہیں، یدہ، اپنے ہاتھ کو، باللیل، رات میں، لیتوب مسیء النہار، تاکہ توبہ کر لے دن کا گناہ گار، ویبسط یدہ، اور پھیلاتے ہیں اللہ جل جلالہ اپنے ہاتھ کو، کما یلیق بشأنہ، بالنہار، دن میں، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ اور یہ کب تک چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ؟ حتی تطلع الشمس من مغربہا، یہاں تک کہ سورج اپنی مغرب سے طلوع ہو جائے، سورج جہاں ڈوبتا ہے وہاں سے طلوع ہو جائے، تب تک یہ چلتا رہے گا کہ رات کو اللہ جل جلالہ انتظار کرتے ہیں کہ دن کا گناہ گار توبہ کرے گا، اور دن کو بھی اللہ جل جلالہ انتظار فرماتے ہیں کہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ تو اس وجہ سے کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، لوگوں میں بھی مایوسی جو پھیلی ہوئی ہے اس کو دور کرنا چاہیے، اور ان کو یہ بتانا چاہیے کہ توبہ کے لیے تو اللہ جل جلالہ ہر وقت تیار ہے، کسی بھی وقت تم جاؤ اس کے دربار پر، اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ تم پیش کرو، پھر دیکھو اللہ جل جلالہ کس طرح آپ کا استقبال فرماتے ہیں اور آپ کو کس طرح قبول کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی توبہ کرے قبل اس کے کہ سورج طلوع ہو جائے اپنی مغرب سے، من تابہ، جس نے توبہ کی، قبل اس کے، تطلع الشمس من مغربہا، کہ سورج طلوع ہو جائے اپنی مغرب سے، تاب اللہ علیہ، اللہ جل جلالہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ تاب اللہ علیہ، اللہ پاک اس پر مہربانی فرماتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ وعن ابی ہریرہ وعن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ جل جلالہ، یقیناً اللہ جل جلالہ بندے کے توبے کو قبول فرماتے ہیں جب تک وہ غرغرہ نہ کر لیں۔ غرغرہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا روح اس کی حلقوم تک پہنچ جائے، اس کی روح اس کی حلقوم تک پہنچ جائے، یعنی بالکل اس کی نزع کی حالت ہو، ایسے وقت میں اللہ جل جلالہ توبے کو قبول نہیں فرماتے۔ اس سے پہلے کسی بھی وقت بندہ توبہ کر لے تو اللہ جل جلالہ اس کے توبے کو قبول فرماتے ہیں۔ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے فرمایا ہے، اس نے روایت کیا ہے، وقال حدیث حسن، اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ وعن زر بن حبیش، زر بن حبیش فرماتے ہیں، قال اتیت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اسألہ عن المسح علی الخفین، میں ان سے خفین کے مسئلے کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ میں آیا اس لیے تاکہ موضوع کے مسح کے مسئلے کے بارے میں ان سے معلوم کر لو۔ فقال صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا: ما جاء بک یا زر، کیا چیز تمہیں لے کر آئی ہے اے زر، تم کس وجہ سے یہاں آئے ہو اے زر؟ فقلت، میں نے کہا، ابتغاء العلم، علم کی تلاش میں آیا ہوں، علم چاہتا ہوں، مجھے علم حاصل ہو جائے۔ فقال، حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ان الملائکۃ تضع اجنحتها لطالب العلم، کہ بے شک فرشتے اپنے پروں کو رکھتے ہیں طالب علم کے لیے، رضا بما یطلب، خوشی میں کہ جو وہ حاصل کرتا ہے، اس بات کی خوشی میں، اس
وجہ سے کہ اس کو خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ جو وہ حاصل کرتا ہے، یعنی جو علم نبوت وہ حاصل کرتا ہے طالب علم، تو اس کے قدموں کے نیچے جیسے بعض روایت میں ہے فرمایا کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ فقل تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا انہ قد حق فی صدری المسح علی الخفین بعد الغائط والبول، کہ میرے دل میں ایک کھٹکا پیدا ہوا ہے مسح علی الخفین سے بعد الغائط والبول، بڑے پیشاب اور چھوٹے پیشاب کرنے کے بعد، بڑے پیشاب کرنے کے بعد چھوٹے پیشاب کرنے کے بعد، فرمایا کہ اس کے بارے میں جو مسح ہے اس کا جو اس کے بعد بھی مسح کیا جاتا ہے، فرمایا کہ اس کے بارے میں میرے دل میں کوئی بات ہے کہ عجیب سا لگ رہا ہے، اس کے بارے میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ وَكُنْتَ امْرَأً مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ایک شخص تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، فجئت، پس میں آیا آپ کے پاس، اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، هل سمعتہ، کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، یذکر فی ذلک شیئا، کہ وہ اس کے بارے میں کوئی چیز بیان کرتے تھے، کوئی چیز بیان کرتے ہوئے آپ نے ان کو سنا ہے کہ مسح الخفین کے بارے میں فرماتے تھے؟ قال نعم، فرماتے ہیں کہ جی ہاں، انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، کان یأمرنا، وہ ہمیں حکم کرتے تھے، اذا کننا سفرا او قال مسافرین، فرمایا کہ جب ہم سفر میں ہوں یا مسافر ہوں، ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ایام، کہ ہم اپنے موزوں کو نہ نکالے 3 دن، ولیالیہن، اور 3 راتیں، الا من جنابت، مگر جنابت سے، لیکن من غائط و بول و نوم، لیکن بڑے پیشاب سے، چھوٹے پیشاب سے اور نیند سے۔ فقلت، میں نے ان سے کہا، هل سمعتہ یذکر فی الہوی شیئا، کیا آپ نے اس کو سنا ہے کہ وہ محبت کے بارے میں کچھ فرماتے تھے؟ قال نعم، فرماتے ہیں کہ جی ہاں، میں نے ان کو یہ بھی سنا ہے کہ محبت کے بارے میں کیا فرماتے تھے۔ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فبینا نحن عنده، ہم انہی کے ساتھ تھے، اذ ناداہ اعرابی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ایک اعرابی نے، دیہاتی نے، بصوت لہ جہوری، اپنی اونچی آواز سے، بصوت لہ، اپنی آواز سے، جہوری، جن کی جو اونچی تھی، اونچی آواز سے ان کو پکارا، یا محمد، فاجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من صوتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کی آواز کے بقدر میں، یعنی اونچی آواز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا، ہا یہ ہوں میں، فقلت لہ، میں نے اس صحابی سے کہا، اعرابی سے، وہی حق، ہلاک ہو جاؤ یا تمہارا ستیہ ناش ہو جائے، اغضض من صوتک، یہ کلمہ ویحک، ویلک، تبا لک، یہ سارے وہ کلمات ہیں کہ جو عربوں میں عام طور سے مستعمل ہیں، ان سے جو ان کا حقیقی معنی ہے وہ مراد نہیں لیا جاتا۔ ویحک، اغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست کر دو، فإنک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو، وقد نہیت عن ھذا، اور تمہیں اس سے منع کیا گیا ہے کہ تم اونچی آواز میں بات کرو۔ فقال، اس نے کہا، واللہ لا اغضض، اللہ کی قسم میں آہستہ نہیں بولوں گا، میں اونچا ہی بولوں گا، اس لیے کہ دیہات والے لوگ تھے، وہ آداب سے اتنے واقف ہوتے نہیں تھے، تو ان کی جو اپنی طبعی زندگی تھی اس کے مطابق وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے تھے، اس وجہ سے امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح سے آواز دی، یا محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمانے کی وجہ سے کہ کہیں اس کے سارے اعمال اڑ نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی طرح کی اونچی آواز سے، بلکہ اس کی آواز سے بھی کچھ اونچی، تاکہ اس کی آواز اس سے پست رہے، اس کو جواب دیا کہ ہاں یہ ہوں میں۔ قال الاعرابی، دیہاتی نے کہا، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، ایک آدمی ہے کوئی وہ ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ابھی تک ان سے ملا نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب یوم القیامہ، فرمایا کہ آدمی قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جسے اس کو محبت ہوگی، یعنی جس سے محبت ہوگی، اللہ والوں سے محبت ہوگی، صحابہ کرام کی مقدس جماعت سے محبت ہوگی، اور اسی طرح سے اور اس کے علاوہ انبیاء کرام سے محبت ہوگی، تو اللہ جل جلالہ ان کے قدموں میں آپ کو جگہ نصیب فرمائیں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فما زال یحدثنا، وہ مسلسل ہمیں بیان کر رہے تھے، حتی ذکر بابا، حتیٰ کہ انہوں نے ایک دروازہ ذکر کیا، من المغرب، کہ جو مغرب کی طرف سے تھا، مسیرۃ عرضہ او یسیر الراکب فی عرضہ 40 او قال 70 عاما،
فرماتے ہیں کہ وہ ہم سے حدیث بیان کر رہے تھے، پھر بیان کرتے کرتے انہوں نے ایک دروازے کا بھی تذکرہ کیا کہ جو مغرب کی طرف ہے، اور اس کی چوڑائی کی مسافت، یا ایک سوار اس کی چوڑائی میں چلے گا 40، یا تو 40 بتایا، یا 70 سال چلے گا، 40 یا 70 سال ایک گھڑ سوار اور سوار آدمی وہ اس کے چوڑائی میں چلے، لمبائی میں نہیں۔ فرمایا کہ اتنا چوڑا، اتنا بڑا دروازہ ہے۔ قال سفیان احد الروات، ایک سفیان جو ایک راوی ہے روات میں سے، وہ کہتے ہیں قبل الشام، فرماتے ہیں کہ یہ شام کی طرف سے ہے، شام کی طرف میں ہے یہ دروازہ جو اللہ پاک نے توبہ کا بنایا ہے۔ خلقہ اللہ تعالی، اللہ جل جلالہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، مفتوحا للتوبہ، یہ توبے کے لیے کھلا ہے، لا یغلق، یہ بند نہیں ہوگا، حتی تطلع الشمس منہ، حتیٰ کہ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو جائے۔ جب تک مغرب کی طرف سے سورج طلوع نہیں ہوتا تب تک اللہ جل جلالہ نے اس توبے والے دروازے کو، کہ جو 40 سال یا 70 سال کی مسافت پر اس کی چوڑائی ہے، اتنا بڑا دروازہ اور شام کی طرف ہے، اللہ جل جلالہ نے اس کو کھلا چھوڑا ہے، اور اس توبہ کرنے کا دروازہ ہے کہ یہاں سے اللہ جل جلالہ بندوں کے توبے کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی صحیح، سچی اور سچی توبہ نصیب فرمائے، اور تقوی اور طہارت اور توبہ والی زندگی گزارنے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔